آپ کو میری طرف سے خداوند یسوع مسیح میں بہت سا سلام۔ آج کی ویڈیو میں پہلے اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور پھر گواہی شیئر کروں گی۔ جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں بچپن سے معذور ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی معذوری ہو جائے تو اسے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ ہمارے گھر کے پاس اسکول تھا جو صرف 5ویں جماعت میں تھا۔ جب میں نے 5 جماعتیں پاس کر لیں تو میرے والد صاحب پریشان تھے کہ اسے آگے تعلیم کیسے دلواؤں، کیونکہ اسکول دور تھے اور آنے جانے کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اپنے بھائی کے پاس گئے کہ ان سے بات کرتا ہوں، وہ شاید میری پریشانی ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ اور انہوں نے جب انہیں میرے بارے میں بتایا کہ میں اسے آگے تعلیم کیسے دلواؤں کیونکہ اسکول دور ہے اور آنے جانے کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ اسے آگے تعلیم دلوانے کی کیا ضرورت ہے، اسے سلائی کا کورس وغیرہ کراؤ۔ اور ان کی بات سن کر میرے والد صاحب اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر وہ اپنی خالہ کے پاس گئے جو پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ اپنے بھائی کی ساری باتوں کو شیئر کیا اور بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے کہ میں اسے کیسے آگے تعلیم دلواؤں۔ ان کی خالہ نے ان سے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، تم اپنی بیٹی کو دوسرے بچوں سے زیادہ تعلیم دلواؤ تاکہ وہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکے۔ ایک اسکول ہے جو وہاں کے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود ہے، تم وہاں اسے داخل کروا دو۔ میرے ابو بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے وہاں مجھے داخلہ دلوا دیا، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی اور پھر کالج بھی گئی، اور اس طرح میں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ میرے والد جو کہ ہارٹ پیشنٹ تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ میرے والد صاحب جو میری بہت فکر کرتے تھے، انہوں نے بچپن میں جب میں چل پھر نہیں سکتی تھی، انہوں نے بہت پیسہ لگایا، میری ٹانگ کے آپریشن وغیرہ کرائے، اور پھر میں تھوڑا بہت چلنے کے لائق ہو گئی۔ اور میری والدہ جو کہ میرے والد کی ڈیتھ کے بعد وہ بھی پریشان رہنے لگی، وہ سوچنے لگی کہ اب میں اس کی شادی کر دوں، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ مجھ سے شادی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ دوسری بہنوں کا وہ رشتہ مانگتے تھے، میرا اس لیے نہیں مانگتے تھے کیونکہ میں جسمانی طور پر معذور تھی اور وہ ایسی لڑکی کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن میرے خداوند نے میرے لیے اچھے منصوبے باندھ رکھے تھے۔ اس نے میرے لیے جیون ساتھی جو کہ چن رکھا تھا، اور اسی لیے کلام میں خدا نے فرمایا کہ اپنے لیے ساتھی تلاش نہ کرو۔ انسان اپنی پریشانیوں کا حل اپنی عقل سے ڈھونڈتا ہے، لیکن جب تک کہ خدا کی مرضی نہ ہو اس کی پریشانی کا حل اسے نہیں مل سکتا۔ میرے خداوند کا فضل مجھ پر ہوا اور اس نے میرے لیے ایک اچھا جیون جو کہ اس کی طرف سے تھا۔ اور میرے نانا نے اچانک ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرے بارے میں بات کی کہ میری نواسی ہے جس کی ٹانگ کا ایسے مسئلہ ہے اور اس کے لیے رشتے کی ہم تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو بتانا۔ تو میرے شوہر جن سے میری بعد میں شادی ہوئی، انہوں نے ان سے کہا کہ ایسے انسان کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے جس کے اندر خدا خوفی ہو۔ یہ بات میرے نانا کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اور رشتہ بنتا بھی ہے، اور اگر یہ سوال میں تمہارے ساتھ کروں تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ میری طرف سے ہاں ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، میں نے کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یوں انہوں نے رشتہ میرا پکا کر دیا۔ میرے تایا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اسے تعلیم دلوانے کی آگے کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں
अच्छा लड़का तलाश करूँगा। ये तो अनपढ़ है, ये तो कोई अच्छी जॉब नहीं करता, मज़दूर है, ना इनका अपना घर है ना कुछ है। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि मैं उसके अल्फाज की कदर करती हूँ। इसके वालिद की वफ़ात के कितना अरसा हो गया, लेकिन किसी ने कोई फ़िक्र नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं रिश्ता लेके आऊँगा, एक रिश्ता है। फिर जब वो लेके आए लड़के को, क्योंकि लड़का चाहता था कि मैं खुद देखूँ, जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि इसकी माजूरी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। इस तरह उस रिश्ते से भी इनकार हो गया। मेरी वालदा ने मुझसे बात की कि बेटा, तुम्हारे बाप जो अचानक ही उनकी डेथ हो गई और मेरा भी कुछ पता नहीं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का किसी इंसान को कुछ पता नहीं कि कब उसका वक्त आ जाए। तो तुम जो ये रिश्ता है इसे कबूल कर लो और उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि लड़का अच्छा है। तुम्हारा भाई कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें सारी उम्र कोई नहीं संभालेगा। तुम्हारा बाप जो कहता था कि तुम्हें कोई बैठी को पानी तक नहीं पूछेगा। मुझे अपने बाप के सारे अल्फाज याद थे। मैंने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, जैसा तू चाहती है वैसा ही। और फिर इस तरह हमारी शादी हो गई और उन्होंने मेरी वालदा से शादी से पहले ये अल्फाज कहे कि जो कुछ ये नहीं कर सकेगी वो मैं करूँगा। और मैं अपने खुदावंद का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। उन्होंने जो अल्फाज कहे उन पर उन्होंने उससे बढ़कर अमल किया और मेरा हर तरह का ख्याल रखा। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद अपने शौहर की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद उनकी उम्र दराज करे, उन्हें हर तरह की खुशियों से नवाजे और अपने में बढ़ने का भारी फजल अता करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये गवाही सुनकर बहुत बरकत मिली होगी। खुदा आपके साथ हो। आमीन।